میں خود اپنی پگڑی میں باہر ملک میں نہیں لے جاتا، پگڑی ایک دفعہ لے گیا میرے گلے میں پڑ گیا، ایک دفعہ پگڑی لے سمجھے، دبئی میں انہوں نے روک کے رکھا مجھے، کہا انت من طالبان۔ اتنے فاصلے پر یہ ہے کہ میں وہاں سے آتے آتے تو یہ یہاں کرسی پر ہوتا تھا، یہاں سے اسے دیکھا تو یہاں سے اٹھا اور اٹھا سیدھا آ کر کے، علماء بھی کھڑے تھے، سیدھا آ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا، تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا ایسے دھکا دیا مجھے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، بے غیرت قسم کا آدمی، کہا نکل جا خنزیر کا بچہ یہاں سے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت بوڑھا آدمی ہے، اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے اس نے کتیے کے ساتھ بدکاری کی۔ جو ماہر حکیم ہوتے ہیں اس کے پاس حالت حیض میں اگر کوئی آدمی وطی کر کے چلا جاتا ہے اور ہم بستری کرتا ہے، ماہر حکیم فوراً اس کا ہاتھ دے کر کے اس کو بتاتا ہے کہ آپ نے حالت حیض میں وہ کی۔ اب تو وہ تشخیص والے حکماء ختم ہو گئے اور وہ اطباء ختم ہو گئے، لیکن ان کو یہاں حکیم امیر احمد صدیقی رحمۃ اللہ علیہ 100 سال سے زائد اس کی عمر تھی، یہاں ملیر کینٹ میں رہتا تھا، تو بریلوی تھے اور بہت اچھے آدمی تھے، ہمارے علماء بہت جانتے تھے، میں تو کبھی بھی نہیں گیا، لیکن یہ کہ ہمارے بھائی مولانا محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ مریضوں کو لے جاتے، یہ بڑے بڑے فوجی اس کے بڑے عاشق تھے، اور اس کو ملیر کینٹ کے اندر فوج کے اندر اس کو یعنی فوجی علاقے میں اس کو انہوں نے جگہ دی تھی، تشخیص غضب کا تھا۔ حضرت فرما رہے تھے مولانا محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ کہ اتنا بھی کرتا تھا کہ ہاتھ پکڑ کر کے آپ کو بتاتا تھا کہ آپ کے بچے کتنے، کمال تھا۔ ایک آدمی کو کہا کہ جی آپ کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 4 بچے، اس نے کہا کہ جی 3 ہیں، کہا کہ تیری بیوی حاملہ ہے نہیں ہے، اس نے کہا حاملہ ہے، کہتے ہیں آپ کا نبض بتا رہا ہے کہ یہاں سے جدا ہو چکا ہے، آپ کی کمر سے جو ہے وہ بچہ نکل چکا ہے، سمجھے، اس وجہ سے کمال، کمال تھا ان کا۔ یہ آپ کے حکیم اجمل رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات بڑے ماہر ہوتے تھے۔ تو حضرت فرما رہے تھے کہ ایک بوڑھا آ گیا اور اس بوڑھے کے نبض کو دیکھا، کس کر کے اس کو تھپڑ مارا، کہا نکل جا خنزیر کا بچہ یہاں سے۔ جلالی آدمی بھی تھا امیر احمد صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا نکل جا خنزیر کا بچہ یہاں سے۔ تو حضرت فرماتے کہ ہم حیران ہو گئے کہ اس بوڑھے کو کیسے اس نے مارا، تو اس بوڑھے نے کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ بوڑھا کس چیز پر معافی مانگ رہا ہے اور یہ کس بات پر بولے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت بوڑھا آدمی ہے، اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے اس نے کتیے کے ساتھ بدکاری کی، کتیے کے ساتھ بدکاری کی اس نے، اور اس کا نبض بتا رہا۔ یہ حکیم مشتاق رحمۃ اللہ علیہ، بعض لوگ تو قیافہ کا علم ہوتا ہے ان کے پاس پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، یہ حکیم مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کو تو میں نے خود بھی دیکھا، میں اس کے پاس گیا، لائن لگتی تھی یہ سول اسپتال کے سامنے، یہ بھی 100 سال سے زائد اس کی عمر تھی، اور ایسے تیز چلتا تھا، چھوٹے سے قد کا تھا، دبلا پتلا، ایسے تیز چلتا تھا، چشمہ نہیں لگاتا تھا، دانت اس کے برقرار تھے۔ ڈاکٹر محبوب احمد صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے جامع فاروقیہ کے بہت پیارے ڈاکٹر تھے، علماء کے قدردان تھے، اب اس کے بیٹے لاہور چلے گئے، یہاں سے ہجرت کر کے اس کو شہید کیا، یہاں کراچی کے فسادات میں لوگوں نے ان کو شہید کر دیا بدبختوں نے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ میری والدہ کو سخت تکلیف تھی، تو حضرت ڈاکٹر محبوب احمد صدیقی بالکل اس کا علاج بھی نہیں ہوا، تو ڈاکٹر محبوب احمد صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ مولوی منظور ایک حکیم آپ کو بتا دیتا ہوں جو میرا رشتہ دار ہے، عزیز ہے میرا، لیکن مجھ سے ناراض ہے، میرا نام نہیں لینا، بس آپ اس کے پاس چلے جاؤ، میرا نام نہیں لینا، لیکن ہے وہ ماہر، اور یہ ڈاکٹروں پہ نہیں ہے مسئلہ۔ تو میں نے کہا وہ کون ہے؟ کہتا ہے حکیم مشتاق احمد، حیدری دواخانہ، یہاں اللہ آپ کا بھلا کرے سول اسپتال کے پاس۔ آپ باور کریں یا نہ کریں کہ عورتوں کی الگ لائن لگتی تھی، مردوں کی الگ لائن، یہاں سے ادھر تک لائن۔ تو میں نے کسی کمرے میں اپنی والدہ کو بٹھایا اور میں لائن میں لگ گیا۔ تو جیسے کہ یہ مولوی صاحب آخر کے موٹے صاحب، اتنے فاصلے پر یہ ہے کہ میں وہاں سے آتے آتے تو یہ یہاں کرسی پر ہوتا تھا، یہاں سے اسے دیکھا، بریلوی تھے اور بڑے ماہر آدمی تھے، اپنے دواخانہ کے اندر خود امامت کرتا تھا، تو یہاں سے اٹھا سیدھا آ کر کے، علماء بھی کھڑے تھے، سیدھا آ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا، پکڑ کر لا کر کے مجھے بٹھایا۔ 4-5 مریضوں کو تشخیص کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ مولانا میں نے یہاں اور بھی علماء کھڑے ہیں، اور بھی علماء کھڑے ہیں، اور بھی لوگ کھڑے ہیں، آپ کو میں نے کیسے پہچان لیا؟ وہاں سے پکڑ کر کے یہاں میں اٹھ کر کے آپ کو، میں نے کہا حضرت مجھے تو معلوم نہیں، میں لرز رہا تھا کہ کوئی خدا خیر کرے کہ کوئی مسئلہ ہے، واللہ علم ان کا۔ تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم تمہاری پیشانی میں مجھے بہت کچھ نظر آ رہا، واللہ العظیم، اس نے کہا آپ کی پیشانی میں مجھے بہت کچھ نظر آ رہا جو ان پیشانیوں کے اندر نہیں ہے۔ خیر میں نے کہا تو پیشانی کو چھوڑ، میری والدہ مر رہی ہے، چھوڑ پیشانی کو، سمجھے؟ تو اس نے کہا کوئی کام ہو؟ میں نے کہا والدہ، عورتوں کی لائن الگ تھی، تو میں نے کہا والدہ میری بیٹھی ہوئی ہے، اس کی بالکل سانس ہی اس کا بند ہو جاتا ہے، دمک کی تکلیف ہے یا کیا ہے؟ سبحان اللہ، یہ بندہ اٹھا اور جا کر کے والدہ کو دیکھا، کہتے ڈاکٹر بکواس کرتے، کوئی دم وم نہیں ہے، چھوٹی سی ڈبی میں اس نے دوائی دے دی، مجھ سے پیسے بھی نہیں لیا، کہنے لگے یہ جیسے ماچس کی وہ جو تیلی ہوتی ہے اس کے اوپر وہ جو مسالہ سا ہوتا ہے، اور کہا کہ اتنا سا اس کو چٹوا دو، 10 منٹ یہاں پہ رکھو اور 10 منٹ کے بعد آ کر کے مجھے بتاؤ، اگر ٹھیک نہیں ہوگی تو حکیم مشتاق نہیں ہوں میں نے وہ دوائی والدہ کو دے دیا، 10 منٹ نہیں کہ والدہ بالکل بولنے لگی، تھوڑی دیر کے بعد 4-5 منٹ کے بعد میں نے آ کر کے کہا کہ بڑی مہربانی، پھر کہنے لگے کہ بیٹا
جب بھی آ جاؤ آپ کے لیے لین نہیں ہے، آپ کے لیے لین نہیں ہے۔ تشخیص غضب کی ہوتی تھی اس کی۔ پھر ایک مرتبہ میں خود اپنی ٹرائی کی، میں نے کہا کہ مجھے، تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ تو اس وقت یہ ہے کہ شاید میری عمر یہ ہے کہ 40 ہو یا اس طرح، بہت پرانی بات ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بس 40 کے۔ کہا وہی بدبخت تو 60-70 سال کا لگ رہا ہے، اور کہ اپنی طبیعتوں کی تم لوگ خیال نہیں کرتے ہو، تجھے قدر نہیں ہے۔ پھر کہا کہ تجھے قدر نہیں ہے اس پیشانی کا، تو اپنے آپ کو جانتا بھی نہیں ہے۔ مجھے دوائی دے دی اور کہا کہ بڑا گوشت نہیں کھانا، مرغی نہیں کھانا، اور چاول بھی نہیں کھانا، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ہاں ساگ سے منع کی، ساگ میں کسی قسم کی ساگ نہیں کھانا۔ میں نے اس کی دوائی استعمال کی، یہ آپ کو بتا رہا ہوں، دوائی میں نے اس کی استعمال کی، مجھے فائدہ بھی ہو گیا۔ دوبارہ مجھے جانا تھا، اب مجھے 2 دن کے بعد ان کے پاس جانا ہے۔ میں بنوری ٹاؤن گیا تو مولانا فخر الاسلام وہاں کے استاد ہیں، مولانا نے مجھے ٹکا کھلایا، جبکہ اس نے مجھے منع کیا تھا۔ میں نے کہا چلو میں پرسوں ترسوں چلا جاؤں گا اس کے پاس، سمجھے؟ تو میں نے وہ ٹکا کھایا۔ 2-3 دن کے بعد میں اس کے پاس گیا، چونکہ مجھے تو حکم تھا کہ آپ بغیر لین کے آئیں گے، تو میں گیا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا، ایسے دھکا دیا مجھے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، بے غیرت قسم کا آدمی۔ میں نے کہا حضرت خدا خیر کرے، خیر کرے۔ کہنے لگے تو جھوٹ بھی بولتا ہے؟ میں نے کہا حضرت خیر تو ہے۔ کہا خیر کا بچہ، تو نے گوشت کھایا ہے، مرغی کا گوشت کھایا؟ بخدا میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا حضرت زوری مجھے کسی مولوی صاحب نے کھلایا، بس وہ بھی تھوڑا سا میں نے لیا۔ کہتے میں آپ کا دوست ہوں نہیں ہوں؟ میں نے کہا بالکل ہے۔ کہتے اب اللہ کے لیے میں بھی زوری آدھا گلاس آپ کو جو ہے زہر دیتا ہوں، پئیں گے؟ میری وجہ سے تو پی لو۔ تو میں نے معافی مانگی، میں نے کہا کہ جی اس کے بعد انشاءاللہ اسے میں اس قسم کی حماقت نہیں کروں گا، حرکت نہیں کروں گا۔ پھر اس نے مجھے دوائی دے دی، لیکن ناراض نہیں ہونا۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، آپ کا اگر روب دنیا کے اندر ہے، آپ کا روب، لوگ اگر آپ سے ڈرتے ہیں، وہ کالی پگڑیوں کی وجہ سے جو افغانستان والے۔ تمہیں جو شعر کوئی کہتا ہے اس بنیاد پہ نہیں کہتا کہ فضل الرحمان کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں، یا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وفاق المدارس کے آپ فاضل ہیں، جامع فاروق کے نہیں۔ خدا کی قسم میرا اور آپ کا روب اگر دنیا میں ہے ملا عمر کی وجہ سے، سمجھے؟ میں خود اپنی پگڑی میں باہر ملکوں میں نہیں لے جاتا، پگڑی ایک دفعہ لے گیا میرے گلے میں پڑ گیا، ایک دفعہ پگڑی لے گئی، سمجھے؟ دبئی میں انہوں نے روک کے رکھا، مجھے کہا انت من طالبان؟ میں نے کہا واللہ لست من طالبان۔ ہم لوگ طالبان کہاں ہیں، ہم تو بزدل لوگ ہیں۔ لا انت من طالبان فهذه العمامة السوداء من اين؟ یہ کالی پگڑی؟ میں نے کہا نحن نتعمم بالعمامة السوداء امتثالا بالقرآن وبالسنة، حدیث میں اسی طریقے اس پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں نظرا الى الاحاديث التي ورد فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم تعمم عند فتح مکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر امامہ آپ نے استعمال کیا۔ فنظرا الى ذلك وكانت عمامته صلی اللہ علیہ وسلم سوداء، نبی کی پگڑی کالی تھی۔ لا 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 ولكن هذه الهيئة تدل على انك من طالبان۔ اور جہاں بھی ہم جاتے ہیں، اچھا ہم بزدل ہیں لیکن پگڑی ہم سے زیادہ دلیر ہے۔ اندر کا جو ہے نا الو کا پٹا ڈر رہا ہے، وہ طالبان کبھی گیا بھی نہیں ہے، کسی سے بھی نہیں ملا، نہ ملا داد اللہ منصور سے ملا، نہ کسی سے۔ ملا داد اللہ کی پگڑی سے، اور ملا عمر کی پگڑی سے کتے کے بچے تم ڈر رہے ہو، تو ان کو دیکھ کر کے تمہارا جامہ تو اور گیلا ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا کتنا ہمارا یہ میرے رب نے، اس لیے مجاہدین کے لیے دعا کرو مجھے صاحب، اور تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اب یہ جا کر کے کیا جہاد کرے گا؟ یہ میرے مرشد جی جس نے آپ لوگوں کی دعوت کی، یہ جہاد کرے گا؟ یہ تو 6 نمبروں سے باہر نکلے گا بھی نہیں۔ بولو اسماء ستہ مکبرہ، بولو اسماء ستہ 6 پوائنٹ، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اسماء ستہ مکبرہ میں تو یہ ہے ہی نہیں، آئے سمجھ یہ کہ ولولا دفع اللہ، ماؤں کی عزتیں اگر محفوظ ہے، ڈرتے ہیں لوگ، سمجھ۔ اور ایک مزہ اور آپ کو بتاؤں، جب سے پاکستان بنا ہے ہم مدرسے کے لیے چندہ لیتے، یہ لوگ ہماری پگڑی کا چندہ لیتے۔ ان کو چندہ کون دے گا؟ امریکہ کا کوئی بھی بادشاہ آ جائے، برطانیہ کا کوئی بھی آ جائے، یہ کہتے خدا کے لیے ڈالر دے دو، یہ کالی پگڑیوں والے پاکستان میں بڑھ رہے ہیں، ان کی سرکوبی کریں، ہماری پگڑیاں نہیں ہوگی تمہیں چندہ کون دے گا؟ یہ چندہ ہمارے نام پہ لیتے، ہم اگر مدرسے کے لیتے نا طلبا کی، یہ ہمارے نام پہ، ہماری پگڑیوں میں اللہ اور اضافہ کرے۔